جمعہ والے دن جمعے کے لیے آنے والے مسلمانوں پر غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مستحب ہے یا فرض اور واجب ہے؟ محترم ناظرین کرام، اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ سلف صالحین میں بھی یہ اختلاف چلتا رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ بڑے بڑے دو قول ہیں، دو آراء ہیں۔ میں دونوں آراء اور ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ویڈیو میں جو اہل علم جمعے کے غسل کو فرض اور واجب قرار دیتے ہیں ان کے دلائل ہوں گے، اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن دوسری رائے رکھنے والے اہل علم کے دلائل ہوں گے، اور ان کے دلائل کا انشاءاللہ الرحمن مختصر تجزیہ ہوگا، تو ہر سامع سننے والا انشاءاللہ الرحمن دونوں کو سن کر سمجھ سکے گا کہ راجح قول کون سا ہے۔ اور میں تو راجح اپنی تحقیق کے مطابق جمعے کے غسل کے فرض اور واجب ہونے کو سمجھتا ہوں۔ باقی یہ میں کسی پر لازم نہیں کرتا کہ ہر بندہ ہی اس کو فرض اور واجب لازم سمجھے۔ دلائل آپ سن لیں دونوں آراء کے، اگر آپ کو میری والی رائے راجح معلوم ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کر لیں، اگر دوسرے علماء کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ میں انصاف اور دیانتداری سے انشاءاللہ یہ دونوں آراء اور ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جمعے کے غسل کے فرض ہونے کے قائل اہل علم کے دلائل سنیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے والے دن کا غسل واجب اور فرض ہے ہر بالغ شخص پر۔ یہ واجب کا لفظ میرا یا کسی عالم کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا سچا اور سچا لفظ ہے۔ پیارے پیغمبر خود اپنی وحی والی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بالغ انسان پر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے فرض۔ تمام اہل علم محدثین، حتیٰ کہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، سب کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرض اور واجب الگ الگ ہیں، لیکن فرض اور واجب کو الگ الگ کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو الگ الگ مان لیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے اور بغیر دلیل کے ہے، اور اصطلاح جب بغیر دلیل کے ہوتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو فرض اور واجب ایک ہی چیز کے نام ہے راجح قول کے مطابق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب کا لفظ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جمعے والے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا فرض ہے۔ دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ یہ جو پہلی حدیث میں نے پیش کی ہے نا، یہ صحیح بخاری میں 895 اور صحیح مسلم میں 846 نمبر پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی جمعے کے خطبے کے دوران لیٹ آئے۔ دوسری روایات میں صراحت موجود ہے کہ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مسلمانوں کے تیسری خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک، اور امام الانبیاء کے دوہرے داماد۔ وہ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نماز میں لیٹ آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اذان سنی ہے، مصروف تھا، اذان سنی ہے تو میں وضو کر کے آ گیا ہوں۔ تو فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، والوضوء ایضاً، ایک تو آپ لیٹ آئے ہیں اور صرف وضو کر کے آ گئے ہیں۔ اور فرمانے لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولم تسمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ آپ نے نہیں سنا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، اذا اتا احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعے کو آئے تو وہ غسل کرے۔ یہ فلیغتسل
یہ امر ہے، حکم ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں اور تو وہ فرض اور واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو فرض اور واجب سے پھیرنے والی کوئی دلیل آ جائے، ورنہ وہ فرض اور واجب ہوتا ہے امر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں 882، صحیح مسلم میں اور ابو داود میں 340 نمبر پر یہ موجود ہے۔ تیسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب بھی کوئی تم میں سے جمعے میں آئے تو غسل کرے۔ یہ بھی حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 877 نمبر پر موجود ہے، اور مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی جمعے میں آنے کا ارادہ کرے، فلیغتسل، امام الانبیاء نے حکم دیا وہ غسل کرے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے 1378 نمبر پر، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم، ہر مسلمان آدمی پر ہفتے کے دنوں میں ایک دن کا غسل ہے لازم، وہ یوم الجمعۃ، اور یہ جمعے کا دن ہے۔ ہر مسلمان پر 7 دنوں میں ایک دن کا غسل لازم ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ دن عید کا دن ہے جس کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ یہ حدیث بھی حسن ہے۔ اس کو علامہ محمد صبحی حسن حلاق نے حسن قرار دیا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علی کل محتلم رواہ الجمعۃ، ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے، وعلی کل من راح الجمعۃ الغسل، اور ہر اس بندے پر جو جمعے کے لیے گیا ہے غسل کرنا لازم ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں 342 نمبر پر، اور سنن نسائی میں 1372 نمبر پر، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 1721 نمبر پر، اور ابن حبان نے بھی اس کو الاحسان میں صحیح قرار دیا ہے 1217 نمبر پر۔ یہ چند دلائل جو اہل علم جمعے والے دن کے غسل کو فرض قرار دیتے ہیں، ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بہت بڑی اور اہم دلیل ہے، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خطبے والی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قصے والی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جمعے کے خطبے کے دوران بڑے اجلاء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں حضرت عثمان بن عفان جیسی عظیم الشان ہستی پر تنبیہ کرنا اور انکار کرنا کہ ایک تو تم لیٹ آئے اور دوسرا اللہ کے نبی نے غسل کا حکم دیا اور بغیر غسل کے آئے ہو، یہ جو انداز ہے انکار کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مستحب چیز کو چھوڑنے پر انکار نہیں ہوتا۔ یہ انکار اور ایسی زبردست تنبیہ اور سارے لوگوں کے سامنے اور ان کی موجودگی میں یہ فرض کے ترک کرنے پر ہی ہو سکتی ہے، اور سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے۔ کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ اس انکار کا انکار نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، جمعے والے دن تو غسل فرض ہی نہیں ہے، آپ نے تنبیہ کیوں کیا ان کو سب کی موجودگی میں؟ تو سارے صحابہ کی اس پر خاموشی اور کسی کا بھی اس انکار کا انکار نہ کرنا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے والے دن کے غسل کو فرض واجب ہی سمجھتے تھے، اور ان کو اس کا فرض اور واجب ہونا سب کو معلوم تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ فرض اور واجب ہے، کیونکہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ دلائل ہیں ان کے۔ اب انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ان اہل علم کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا
جو اس کو فرض نہیں کہتے مستحب قرار دیتے ہیں، اور ان کا تجزیہ اختصار کے ساتھ کروں گا، پھر فیصلہ ہر ناظر انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ خود کر سکے گا۔